زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کون سے مراقبات کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، مراقبہ کیا کس لیے جاتا ہے، مراقبہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مراقبہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ انسان کے اندر استحضار پیدا کرنا ہے۔ اسی استحضار کو پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے مراقبے کا ایک طریقہ تجویز کیا ہے، اور جو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر ضروری نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے ہی کرے، کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بزرگان دین جو ایک طریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ بند آنکھوں سے سر نیچے کر کے، وہ اس لیے کیونکہ جب انسان کھلی آنکھوں سے ایک تصور کرنے لگتا ہے، غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ جیسے انسان سوچنا شروع کر دے، غور و فکر کرنا شروع کر دے، کبھی کوئی بچہ کھیل رہا ہوگا اس طرف انسان کی سوچ چلی جائے گی، کہ کبھی کسی اور چیز کی طرف انسان کی سوچ چلی جائے گی، تو وہ استحضار نہیں ہو پائے گا۔ انسان کی توجہ اور سوچ ایک طرف متوجہ نہیں ہو پائے گی، یکسوئی انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے بزرگان دین نے یہ طریقہ تجویز فرمایا ہے کہ آنکھیں بند کر کے غور و فکر کیا جائے۔ یہ طریقہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اصل مقصد غور و فکر کرنا ہے، اپنی توجہ کو اسٹرونگ کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ مراقبہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو مختلف خیالات آ رہے ہیں، فلاں چیز کا خیال آ رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیز ہمارے ذہن کے اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہے، ان چیزوں کے خیالات ہمیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے دل کی صفائی کے لیے مراقبہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی چیز ہمارے بار بار مراقبہ کرنے میں وہیں ہماری سوچ میں آ رہی ہوتی ہے۔ شروع میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی طرح کے بھی خیالات آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ مراقبہ پابندی سے کریں، پابندی سے کریں۔ اس طرح آہستہ آہستہ جو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر بسی ہوئی ہے، دنیا کے خیالات، مختلف چیزوں کے خیالات، وہ آنا کم ہو جائیں گے۔ وہ جس چیز کا ہم مراقبہ کر رہے ہوں گے، ہماری توجہ، ہماری سوچ سٹرونگ ہوتی ہوتی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور اپنے دل کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ شروع میں انسان کے لیے مراقبے کی حالت میں بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کافی لوگوں کو الجھن، بے چینی اور مختلف چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، شروع میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں ہو پا رہا تو آپ 5 منٹ کریں مراقبہ، لیکن پابندی سے کریں، ناغہ نہیں کریں۔ اس طرح اس ٹائم کو آہستہ آہستہ بڑھاتے 6 منٹ 7 منٹ کرتے کرتے وہی بات ہو جائے گی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنا مراقبہ کریں گے ہماری سوچ اتنی سٹرونگ ہوتی جائے گی۔ باقی یہ کون سے مراقبے کیے جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں جہاں پہ فیض آتا ہے، جن کو لطائف کہا جاتا ہے۔ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی اخفا، نفس، مختلف ان کے نام ہیں۔ تو پہلے تو بزرگان دین جو سبق دیتے ہیں وہ کہ ان لطائف کو ایکٹیو کرنے کا، یہ لطائف ایکٹیو ہو جائیں، یہ لطائف ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر آگے چلتے چلتے یہ لطائف باقاعدہ اپنا کلر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں پھر آگے چل کے باقاعدہ انسان کو فیوز و برکات، وہی نور محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی یہ توجہ اور سوچ سٹرونگ ہوتی جاتی ہے، انسان کی کیفیات اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر آگے چل کے انسان کی وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی نماز واقعی میں معراج لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر وہ استحضار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے میں یہ گناہ کروں گا تو میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا، میں اگر نیکی کروں گا تو اس سے میرا رب خوش ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیات لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح آپ کسی کو بولیں کہ آم میٹھا ہے تو وہ پوچھے گا گڑ کی طرح میٹھا ہے، آپ بولیں گے نہیں، تو وہ پوچھے گا چینی کی طرح میٹھا ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ کیوں؟ جب تک وہ آم کھائے گا نہیں، اس کو اس کا مزہ فیل نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ، اس کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جب تک انسان ان کیفیات کے اندر خود ہی ڈوبے گا نہیں، خود ہی گزرے گا نہیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ باقی کتابوں سے پڑھ کر انسان ان کیفیات کا نام تو یاد کر لے گا، لیکن جو اوریجنل فیلنگز ہے، جو اوریجنل کیفیات ہے، وہ انسان روحانیت کے اس سے باقاعدہ اسباق طے کر کے یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ اور باقی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کتابوں میں مختلف مراقبات، ہر سلسلے کے الگ الگ مراقبات ہیں،
بزرگان دین کراتے ہیں۔ وہ جب انسان کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ تجویز فرماتے ہیں کہ کون سے سلسلے کے اس کو مراقبات کرنے چاہیے، کون سے سلسلے کے اسباق کرنے چاہیے۔ باقی کتابوں میں لکھے ہوئے مل تو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام ہو دنیا کے اندر بغیر استاد کے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے روحانی تعلق قائم کر کے ان سے مشورہ لے کے وہ جو مراقبات تجویز فرمائیں وہی مراقبات پابندی سے کرنے چاہیے۔ آپ کا دل لگے نہ لگے، انسان پابندی سے کرے، ناغہ نہیں کرے۔ ناغے کی وجہ سے انسان کا وہ جو ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل جو اس میں مقصد ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، استحضار پیدا کرنا ہے۔ جو نفسیاتی ٹائپ کے تھوڑے مریض ہو چکے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ سوچ سوچ کے استحضار تو ان کا بھی پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک طرح کا انہوں نے کیا سوچا ہوتا ہے، کوئی جادو جنات کے مریض ہوتا ہے تو انہیں 24 گھنٹے اسی کے اوپر سوچنا ہوتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے، میرے اوپر جادو کون کر رہا ہے، جنات آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے، کون میرا دشمن ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، یہ باطن کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے۔ ایک چیز جب ہم بار بار بولتے ہیں اس کا وجود بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ وجود باقاعدہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی ایک شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہماری سوچ سٹرونگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ بندے نے سوچا ہوتا ہے وہ نفسیاتی ٹائپ کا مریض بن چکا ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو اس سوچ سے ہٹاؤ، وہ بولتے ہیں میرے پر جادو ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کوئی جادو نہیں ہوتا، نفسیاتی بن گیا ایک جادو ہوتا ہے جو اس کو اپنی سوچ کی وجہ سے اس کے اوپر سوار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو 1000 مرتبہ بولو کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، نہیں، وہ بزید ہوتا ہے کہ نہیں میرے پر جادو ہے۔ کیوں؟ اس نے 24 گھنٹے سوچا یہی ہے۔ مراقبات سے ہی ان کا علاج کیا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ کی طرف کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتی ہے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب مراقبات کرائے جائیں یہ تو اس کو یہ بے چینی، الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے ہو نہیں پا رہا ہوتا، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ کرے، 10 منٹ کرے، آہستہ آہستہ بڑھاتے جتنا کرتا چلا جائے گا اس کی وہ توجہ اور سوچ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آ جائے گی، خود بخود اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ باقی یہ مختلف لوگ ہیں، مختلف طریقوں سے وہ مراقبات کراتے ہیں، جیسے ہیلنگز ہے اور بھی مختلف طریقے ہیں، روشنیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، وہ سب مراقبات سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ ہاں، بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے، ان مراقبات اور ان صلاحیتوں کو دین کے لیے کارآمد لاتے ہیں، دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انسان یہ مراقبات کرتا ہے انسان کی توجہ سٹرونگ ہوتی جاتی ہے۔ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی توجہ اتنی سٹرونگ ہوتی تھی، جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب توجہ ڈالتے تھے مجمع کے اوپر تو کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کی توجہ کا اثر تھا، ان نے اپنی توجہ کو استعمال کیا دین کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو بزرگان دین کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ مختلف لوگ روشنیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، مراقبات کرا کے علاج کرتے ہیں، تو اس میں جو انوالو ہوتے ہیں یہ جنات وغیرہ انوالو ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہندو جنات وغیرہ، یہ دیویاں وغیرہ، ان کی وہ توجہ میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی بندہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم یہ ہوتا ہے مراقبہ کرتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری توجہ میں اثر نہیں آیا، ہمیں اپنے اندر وہ نور محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی۔ بزرگان دین نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال لگائے تھے صرف ایک سلطان الاذکار کے اوپر۔ سلطان الاذکار یہ ہوتا ہے جیسے ہم لطائف کے اوپر ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے جو ہمارے یہ لطائف کے پوائنٹ ہیں یہ ذکر کرنا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ذکر بڑھتے ہمارا پورا وجود ذکر کرنے لگ جاتا ہے، جس کو یہ سلطان الاذکار کہا جاتا ہے، جسم کا رواں ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ سٹیج کراس کر لیتا ہے، یہ نصاب مکمل کر لیتا ہے، اس کا ایک مرتبہ پڑھنا لوگوں کے ہزاروں مرتبہ پڑھنے سے بھی زیادہ وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا جسم کا رواں کلمہ پڑھتا ہے۔ عام بندہ جو پڑھتا ہے وہ ایک مرتبہ زبان سے پڑھتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے جسم کے اندر یہ ذکر حلول کرتے کرتے انسان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ آج کل ہر بندہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے، کوئی بزنس مین ہے تو اپنے بزنس کے اندر، کوئی جاب والا ہے تو اپنی جاب کے اندر، الغرض دنیا کا ہر بندہ اپنی دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر مصروف ہے۔ جب ایک بندہ دنیا کی سب چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے گا، مراقبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ طلب کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، بے قدر اور بے طلب لوگوں کو کبھی عطا نہیں کرتا۔ کسی کی زیر نگرانی کرنا چاہیے، مراقبات خود سے نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یعنی کسی مرشد، کسی پیر سے یہ باقاعدہ رہنمائی حاصل کر کے اس کی زیر نگرانی ہی یہ مراقبات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ مراقبات کرنے سے آہستہ آہستہ انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، انسان کا پورا بدن ذکر کرنے لگتا ہے،
پھر یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے انسان کے یہ سانسوں تک چلی جاتی ہے، انسان کی سانسیں بھی ذکر کرنے لگتی ہیں، جس کو پاس انفاس کا ذکر کہا جاتا ہے۔ تو انسان سو بھی رہا ہو لیکن اس کی سانس ذکر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اصل جو خانقاہ اور اس سے ریلیٹڈ وہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرے۔ کہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا کہ اللہ والوں کے دل سے جو نکلے آہا بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ تو خانقاہ وہی ہے جو اصلی بزرگی وہی ہے جس کے بعد بیٹھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، آپ بھی چاہیں کہ میں بھی اس کی طرح بزرگ بن جاؤں، میری زندگی بھی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں گزرنے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی بن جائے، تاکہ میرے ذریعے سے اور بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے مراقبات کا کہ انسان کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے، یہ کیفیات پیدا ہو جائیں۔ یہ کیفیات لفظوں میں تو بالکل ہی بیان نہیں ہو سکتی، یہ کیفیات جب انسان گزرتا ہے اس کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے۔